رائے کا پورا لحاظ کرتے تھے۔ رومن امپائر نے بھی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنی طاقت کافی عرصے تک جمع کی، یورپ سے فوجیں ملوائی گئیں، ٹرینڈ جنرلز بھیجے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک بار مسلم لشکروں کو ڈیفیٹ دے دی جائے تو اسلام کا پھیلا ہوا اثر شام اور مصر سے مٹ جائے گا۔ ایک وقت آیا کہ جہاں رومن ایمپرر ہرکلس نے سوچا کہ اگر اب بھی مسلمانوں کو روکنے کا کوئی طریقہ نہ سوچا گیا تو پورا شام ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اسی ٹینشن میں ہرکلس نے پرشین امپائر کے بادشاہ کے گھرانے کے ساتھ ایک رشتے کی بنیاد رکھ دی، ایک سیاسی شادی جو اصل میں ایک الائنس آف فیئر تھی۔ دونوں امپائر جو صدیوں تک ایک دوسرے کے دشمن رہے تھے اب اسلام کے خلاف ایک ہونے لگے تھے۔ یہ شادی دونوں کے درمیان ٹیمپریری صلح کا ایک سگنل تھا۔ یرموک سے پہلے مسلمان فوج نے ایک بڑی جنگ لڑی تھی، جنگ اجنتائن۔ یہ جنگ 13 ہجری میں ہوئی تھی، جہاں پہلی بار رومن امپائر نے اپنی فل سٹرینتھ کے ساتھ مسلمز کا سامنا کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلم فوج نے ایک عظیم فتح حاصل کی، لیکن اس جنگ نے دونوں طرف کو یہ سمجھا دیا کہ اب یہ صرف چھوٹی موٹی جھڑکیں نہیں رہیں، اب فیصلے کی جنگ نزدیک ہے۔ اجنتائن کی فتح کے بعد مسلمز نے شام کے کئی شہر فتح کیے، جیسے فہل، دمسکس، ہمس اور بالبیک۔ یہ سب رومن رول کے اہم قلعے تھے، لیکن اس سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی رومن امپائر کا پولیٹیکل اور ملٹری رسپانس۔ رومن ایمپرر ہرکلس نے شام میں اپنی سب سے بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی، تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ کا لشکر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس تیاری کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً ایک فیصلہ کیا، سب مسلم لشکروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ فوراً ایک سینٹرلائزڈ اور یونائٹڈ رسپانس دیا جا سکے، اور وہ جگہ چنی گئی، یرموک کی وادی۔ مگر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج دمسکس میں تھی، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی فوج جارڈن کے علاقوں میں، اور حضرت عمر بن العاص کی فوج فلسطین کے قریب تھی۔ سب کو نکال کر ایک وقت میں ایک ہی میدان میں لانا ایک عظیم اسٹریٹجی تھی۔ جب سب فوجیں آخرکار یرموک کی وادی میں اکٹھی ہو گئیں تو ان کی تعداد 30,000 کے قریب تھی۔ سامنے رومن امپائر کی ٹرینڈ، ویل اکوپڈ اور میسو آرمی کھڑی تھی، اور جنگ یرموک کا آغاز ہوا۔ صبح کا وقت تھا، صحرا کی ہوا ٹھنڈی لیکن بے چین تھی۔ میدان یرموک کے دونوں سروں پر فوجیں اپنی جگہ پر کھڑی تھیں۔ ایک طرف تھا رومن امپائر کا لشکر، رنگ برنگی یونیفارم میں لپٹا ہوا، تقریباً 2 لاکھ فوجیوں کا سمندر۔ ان کے پاس گھوڑے، ہاتھیوں جیسے شیلڈز اور یورپ کے ٹرینڈ جنرلز تھے۔ ہر چہرہ کانفیڈنس میں ڈوبا ہوا، کیونکہ